السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالباسط ہے اور میرا تعلق فیصل بینک سے ہے۔ بطور شریعہ بورڈ ممبر میں وہاں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سیلز کی کنڈیشن سے متعلق ہے، اور اس گفتگو کے آغاز سے پہلے بطور تمہید یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بینک جب اپنے کسٹمر سے ڈپازٹ لیتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے ڈپازٹ جو ہے وہ مضاربہ اور مشارکہ کی بنیاد پہ لیا جا رہا ہے، اور اس کو پھر آگے حلال طریقوں سے سرمایہ کاری کر کے ان سے جو نفع حاصل ہوگا اس سے آپ کو نفع دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ دیا گیا نفع آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اب اسلامی بینک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں اس کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور وہ کون کون سے مواقع ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے اسلامی بینکوں کے پاس جو رقم انہوں نے کسٹمر سے مضاربہ مشارکہ کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اس کو لگانے کے لیے 3 طرح کے بنیادی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ یا تو وہ کسی ٹریڈ بیس موڈ میں ان کو لگا دے کہ خرید و فروخت کے عمل میں لگا دے، یا تو اس کو کسی پارٹیسپیٹری موڈ میں لگا دے، یعنی کسی کے ساتھ اور کمپنی کے ساتھ مشارکہ کر لے، یا ان کے ساتھ پارٹیسپیشن میں کوئی جوائنٹ اونرشپ میں کوئی ایسٹ پرچیز کر لے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ رینٹل بیس موڈ میں، یعنی ان کو کوئی ایسٹ لے کے کرائے پہ دے دے یا لیز آؤٹ کر دے ان کو ایسٹ۔ اور یہ جو ٹریڈ بیس موڈ ہوتے ہیں ہمارے پہلے، جس کے اندر خرید و فروخت کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں عموماً ہمارے یہاں جو پروڈکٹس ہیں وہ مرابحہ کے نام سے، مساومہ، سلم، استثناء، تجارہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ اب جو ہم نے بات ڈسکس کرنی تھی وہ یہ کہ ٹریڈ بیس موڈ کے اندر جو سیل کی کیا کنڈیشن ہیں جو ایک اسلامی بینک دیکھ رہا ہوتا ہے، جو شریعت نے لاگو کی ہیں، اور اسلامی بینک ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان پروڈکٹس کے اندر ان کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس جب کوئی بھی چیز کی ریکویسٹ آتی ہے، جب ہم فائنینسنگ آگے دے رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ فائنینسنگ ٹریڈ بیس موڈ کے اندر فال کر رہی ہو، یعنی مرابحہ، مساومہ، سلم، استثناء وغیرہ کے اندر، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے کیا کیا شرائط یا کنڈیشن لگائی ہیں کہ جو چیز اس کانٹریکٹ کے اندر ہمارے پاس سبجیکٹ میٹر کے طور پہ آ رہی ہے، جس کو اصطلاح میں معقود علیہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے کیا کیا شرائط لگائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہو جو بیچی جا رہی ہے، یعنی ایگزسٹنس رکھتی ہو اپنی۔ اور اس کے بعد دوسری بنیادی شرط شریعت نے یہ لگائی کہ اگر وہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر ملکیت میں بھی ہو، یعنی اونرشپ میں بھی ہو۔ اور ان دونوں کے بعد، یعنی اگر وہ چیز موجود بھی ہے اور وہ چیز آپ کی اونرشپ میں یعنی ملکیت میں بھی ہے، تو اس کے بعد پھر شریعت یہ شرط لگاتی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے قبضے میں بھی ہو، یعنی پوزیشن میں بھی ہو۔ اور اگر وہ چیز آپ کی اونرشپ میں ہے، ویلیویبل بھی اونرشپ میں ہے، پوزیشن میں ہے، آپ کی ملکیت میں اور قبضے میں ہے، تو اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کے مقاصد، یعنی اس خرید و فروخت کا مقصد بھی جو ہے نا وہ حلال مقاصد ہوں، اس سے کوئی ناجائز مقاصد نہ ہوں، اس کو بھی شریعت دیکھتی ہے۔ اور پھر اسی میں جو سبجیکٹ میٹر ہے جو موجود ہے، یعنی جو کہ ایگزسٹ کرتا تھا، اونرشپ میں تھا، وہ خود بھی شریعت نے اس کو حلال کہا ہو اور شریعت نے اس کو حرام قرار نہ دیا ہو۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو سبجیکٹ میٹر کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان شرائط کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چیز جو خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ موجود بھی تھی، ملکیت میں بھی تھی اور قبضے میں بھی تھی، اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اسپیسیفیکیشنز جو بتائی گئی ہیں، اس میں کوئی ایمبیگیٹی یا انسرٹنٹی نہ ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ابہام یا ایسا غرر نہ ہو کہ جو کل کو کسی نزاع کا یا جھگڑے کا باعث بنے۔ تو شریعت نے یہ بہت زور دیا ہے کہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو اس میں معاملہ اتنا صاف ہو کہ آگے چل کر اس میں کوئی جھگڑے کا یا نزاع کا باعث نہ بنے۔ تو خاص طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہمیں دیا جا رہا ہے کانٹریکٹ کے اندر، سیلز کانٹریکٹ کے اندر خصوصاً، تو وہ شریعت کی ان شرائط پر پورا اترتا ہو جو میں نے بھی یہاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور جب وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو اس کے بعد پھر دیگر لوازمات کے ساتھ ان کے ساتھ وہ سیلز کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں، جن کا جو پروڈکٹس ہم نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس میں بطور خاص ایک بات جو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ شریعت نے سلم اور استثناء کے اندر مبی کے موجود ہونے کی، یعنی ایگزسٹنس کی جو شرط ہے، اس سے خود ایک استثناء دیا ہے کہ وہ استثناء کے اندر بھی اور سلم کے اندر بھی وہ چیز جس وقت عقد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ میٹر وہاں موجود اس وقت موجود نہیں ہوتا، لیکن شریعت نے وہاں پر پھر اس کے لیے دیگر شرائط اور پابندیاں عائد کی ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور وہ تفصیل ہے پھر انشاءاللہ کسی اور وقت اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تو جب خاص طور پہ کسی اسلامی بینک کے پاس اگر کوئی ٹریڈ بیس موڈ میں
کوئی مسئلہ آتا ہے، فائنینسنگ کی ریکویسٹ آتی ہے، تو اگر وہ سلم اور استثناء سے متعلق ہو تو اس میں پھر ان تمام شرائط کا جو سلم اور استثناء کے ساتھ خاص ہیں ان کا بھی بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے جو شرائط وہاں بیان ہوئی ہیں. اور اگر سلم اور استثناء کے علاوہ ہو جیسے کہ مرابحہ، مساومہ، تجارہ وغیرہ، تو ان میں پھر انہی شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے سبجیکٹ میٹر سے متعلق جن کا ابھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.